جی ڈیئر ویورز، گریٹنگز ٹو آل آف یو. ایک دفعہ پھر پادری ساجد سراج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حسب سابق حسب معمول ایک شعر کے ساتھ آغاز کروں گا. اس انقلاب وقت پہ ہر ایک دنگ تھا، اس نے بھی سنگ پھینکا جو میرے سنگ تھا. جی ناظرین، اگر آپ کی یادداشت کمزور نہیں ہوئی تو جب ہم نے یو سی ایچ کی ریسٹوریشن اور بحالی کا کام شروع کیا تو ایک انقلاب کی سی کیفیت تھی کمیونٹی کے اندر، کرسچن قوم کے اندر، لوگوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی تمام لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور لوگ بھی شامل ہوئے. ظاہر ہے ایک بڑی بھیڑ میں کچھ اور ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں، جو ٹھوکریں لگانے کا باعث بھی بنتے ہیں، اور جو کرٹیسزم یا مختلف قسم کے روڑے اٹکانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، کامیابی چلتے رہنے میں ہے. تو ناظرین، میں یہ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں، تسلسل کے ساتھ میری خیال آرائی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کمیونٹی کی ترقی یا قوموں کی تعمیر و ترقی میں ان کے اداروں کا بڑا ہاتھ ہے. ملکوں، ریاستوں اور قوموں کی ترقی اور خوشحالی اور پائیداری اور استحکام یعنی سسٹینیبلٹی کا دار و مدار ان کے اداروں کے مضبوط اور فعال ہونے پر منحصر ہے. اور جب یہ ادارے فیل ہو جاتے ہیں، جب یہ ادارے ناکام ہو جاتے ہیں تو قوم اور کمیونٹی اور ریاست اور ملک بھی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ تو خیر میں اپنی کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، لیکن اگر ہم ایز اے ہول ایٹ لارج اپنے ملک کی سطح پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ادارہ ہے واسا. آپ نے دیکھا کہ گلی محلوں میں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈھکن نہیں ہوتے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، ورکرز کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے ارد گرد، ہمارے ماحول کے ارد گرد. ہمارے ہاں نیب کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مضبوط ادارہ ہے. اتنا بڑا ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں کرپشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. ہمارے پاس آرمی کا ایک بہت ہی بڑا، زیادہ منظم اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس کے باوجود ہمارے ملک میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کا فقدان ہے. پی آئی اے 80 کی دہائی تک پی آئی اے واز ون آف دا لیڈنگ ایئر لائن ان دا ورلڈ. لیکن 80 کی دہائی یا 80 کے وسط میں اس کا جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو گئی. 1984 میں جب امارات ایئر لائن شروع ہوئی، ایمریٹس ایئر لائن شروع ہوئی، تو آپ کے علم میں ہو اس بات کا شاید کہ اس کی جو سٹاف ہے، اس کا جو کرو ہے، اس کے جو لوگ ہیں، اس کی تربیت پی آئی اے نے کی. یعنی پی آئی اے کا شمار اس وقت بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا، اور ایمریٹس جیسی ایئر لائن کا آغاز میں اس کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ پی آئی اے نے جو ہے وہ لی. اور اس کے بعد دیکھیں جو ایمریٹس ایئر لائن ہے وہ دنیا کی بہترین اور لیڈنگ اور نمبر 1 کہہ سکتے ہیں دوڑ میں شامل ہے. اور ایمریٹس کا شروع میں جو سلوگن تھا وہ یہی تھا کہ لک گڈ، بی گڈ اینڈ میک منی. لک گڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ پرکشش دکھائی دیں، لوگ آپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو پسند کریں. بی گڈ، آپ کی شخصیت پروقار ہو، آپ کی سروسز بہت اچھی ہوں، آپ کا اخلاقی معیار بہت بلند ہو. اور اگر یہ 2 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تو یقیناً آپ
منی میکر ہوں گے, آپ پیسہ بھی جنریٹ کریں گے, آپ کے پاس بہت آمدنی آپ کے پاس ہوگی. تو یہ دو چیزیں ہمارے اداروں سے غائب ہوگی, ہمارے اداروں میں مفقود ہیں کہ ہمارے ادارے آپ دیکھیں ہستہ کا شکار ہیں. بلڈنگز کے اوپر سالوں سے پینٹ نہیں ہوا, اور اندر جائیں تو اخلاقی معیار بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور وجہ کیا ہے؟ ان ساری وجوہات کی بنا پر ہم ڈکلائن کر رہے ہیں, اور ہم نہ تو سروسز بہترین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اور نہ ہی ہم پیسہ کما رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ادارے 2 کمروں کے ہسپتال جو ہیں وہ ملک پاکستان میں, لاہور میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ روپیہ کما رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایکڑز کے ایکڑ ہیں, لیکن ہم اس طرح سے سروسز جو ہیں وہ مہیا نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسے ہم اپنے ڈس فنکشنل اداروں کو فنکشنل اور انسٹیبل کو سٹیبل ادارے بنائیں؟ کیسے ہم ڈیزولیٹڈ اور روئنڈ غیر فعال اور تباہ حال اداروں کو بحال کریں؟ چھوٹی چھوٹی چند باتیں میں کروں گا. ایک تو اس کے لیے ویژنری ہونا بڑا ضروری ہے. جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس ویژن ہو. اس کے علاوہ اقربا پروری جو ہے اس کا خاتمہ ہو. اس کے علاوہ ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دی جائے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہ ادارے جو ماضی میں اچھی سروسز, اچھے اخلاقی معیار کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے, پیسہ بھی کما رہے تھے, اور کئی خاندانوں, سینکڑوں خاندانوں کے چولہے بھی جل رہے تھے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یونٹی کے ساتھ دیکھیں, وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل بہت ہیں, ویژن کی کمی ہے اور اہلیت کی کمی ہے. تو جب ہمارے پاس اہل لوگ ہوں گے, ویژنری لوگ ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ادارے دوسرے اداروں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر خدمات جو ہے وہ سر انجام دینے کے قابل ہوں گے. تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنے کومنٹ سے بھی بہراور کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. پادری ساجد احمد سراج is signing off.